اصل میں قصہ یہ ہے کہ آج کی اس محفل میں ہندوستان کے بہت نامور، مشہور اور مقبول شعراء کرام موجود ہیں. تو اور میں جانتا ہوں کہ یہاں بیٹھے لوگوں میں مجھے فینس ہیں جو میں زیادہ سے زیادہ سننا چاہیں گے. تو میں نے سوچا کہ میں ان کے اور آپ کے درمیان بہت طویل دیوار نہ بنوں، اس لیے میں جناب صدر کی اجازت سے صرف ایک نظم اور ایک غزل سنا کر اجازت چاہوں. نظم کا عنوان ہے معجزہ، میراکل، چمتکار. یہ نظم میں نے پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک ویران پوسیدہ مسجد کو دیکھ کر لکھی. اس نظم کے لیے میری آپ کے مجھ سے ایک درخواست، میں اس نظم میں آپ کی داد سے زیادہ آپ کی توجہ چاہوں گا. میں اس نظم کا کوئی مصرع دہراؤں گا نہیں، اس لیے کہ اس نظم میں نے جو سما باندھنے کی کوشش کی ہے، دہرانے سے اس کا تسلسل ٹوٹ بھی سکتا ہے. اس لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا. نظم کے خاتمے پر اگر آپ اسے داد کے قابل سمجھیں تو جو جی چاہے وہ سلوک کی ہے. تو نظم میں کرتا ہوں. معجزہ. پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک ویران پوسیدہ مسجد کو دیکھ کر، یہ اس گاؤں سے میرا پہلا گزر ہے. حویلی میں اپنے پرانے شناسا کے میں شب بسر تھا. رات کا وقت تھا، تیرگی چھا رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کترا رہی. میں اٹھا اور کمرے کی کھڑکی کو کھولا تو باہر بہت خوبصورت سما تھا. گھروں کی چھتیں، راستے، باغ اور کھیت سب دودھیا چاندنی میں نہائے ہوئے تھے. 14ویں رات کا چاند جلوہ فشاں تھا. میری نظریں بھٹکنے لگی اور بھٹکتے بھٹکتے ایک جگہ پر رکی اور رکی رہ گئی. سامنے دور ٹیلے پہ پیڑوں کے پیچھے ایک ویران پوسیدہ مسجد نظر آ رہی تھی. داستہ گزرے وقتوں کی دہرا رہی تھی. اس کے مینار ٹوٹے ہوئے تھے، اس کا گنبد بھی اکھڑا پڑا تھا، اس کی دیواریں تھیں جا بجا منہدم اور وضو خانہ اجڑا پڑا تھا. میں نے سوچا یہ ویران پوسیدہ مسجد کبھی تو رہی ہوگی آباد، یہ بھی گونجتی ہوں گی اس کے میناروں سے ہر دن پنج وقتہ اذانیں. یہ وضو خانہ آباد ہوگا، لوگ کر کے وضو بھیگے چہرے لیے صف بصف باندھے نیت عبادت میں مضبوط بھی رہتے ہوں گے. اس کے دالان میں گاؤں والوں کے بچے تلاوت میں مصروف بھی رہتے ہوں گے. پھر یہ ہوا کیا؟ کہاں کھو گئی وہ اذانیں؟ کہاں چھوڑ گئے وہ نمازی؟ کیا خدا کو نمازوں کی حاجت نہیں رہ گئی تھی؟ اپنے بندوں کے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی تھی؟ بڑے دکھ سے میں نے یہ سوچا اور یہی سوچتے سوچتے سو گیا.
بڑے دکھ سے میں نے یہ سوچا اور یہی سوچتے سوچتے سو گیا. یہاں سے گریز کو رہتا پڑا, یہی سوچتے سوچتے سو گیا. نیند پوری ہوئی جب تو پاؤں پھٹ رہی تھی, سیاہی کی چادر ادھر سے ادھر ہٹ رہی تھی. قدرے بیتاب ہو کر اٹھا میں اور کھڑکی سے جھانکا. وہ ویران بوسیدہ مسجد وہی خاموش گمسم ملگجے سے اندھیرے کے چادر میں اٹھی. میں اسے دیکھتا ہی رہا, میں اسے دیکھتا ہی رہا. میری نظریں ہٹی بھی نہ تھیں, میری نظریں ہٹی بھی نہیں تھیں کہ ایک معجزہ ہو. میری نظریں ہٹی بھی نہیں تھیں کہ ایک معجزہ ہو گیا. دور دریا کے ساحل سے آتی ہواؤں کا ایک تیز جھونکا آ کے مسجد کے گنبد سے ٹکرا گیا اور اچانک پرندے چہکنے لگے, سینکڑوں تھے پرندے. مجھ کو ایسا لگا جیسے چہکار اونٹی اذاں بن کے چاروں طرف, مجھ کو ایسا لگا جیسے چہکار اونٹی اذاں بن کے چاروں طرف گونجتی ہو. میں نے حیرت سے دیکھا کہ کھڑکی کے نیچے ننھے پودوں پہ سب نیلگون سرخ اور زرد پھولوں کے چہرے پہ بھیگے ہوئے جیسے شبنم سے سب نے وضو کر لیا. میں نے حیرت سے دیکھا کہ شجر سب بسب باندھنیت عبادت میں مصروف ہے. میں نے حیرت سے دیکھا کہ مسجد کی ٹوٹی منیروں پہ بیٹھے کبوتر تلاوت میں مصروف ہے. بڑا روح پرور سما تھا, میں گمسم کھڑا. بڑا روح پرور سما تھا, میں گمسم کھڑا تھا. اچانک لگا غیب سے جیسے کوئی صدا آ رہی ہے. اچانک لگا غیب سے جیسے کوئی صدا آ رہی ہو کہ نادان بندے, حقیقت سے اندان بندے, تجھے کیا خبر ہی نہیں ہے کہ اب تیرے رب کو اپنے بندوں کی جھوٹی نمازوں کی حاجت نہیں رہ گئی ہے, ان کے بیرو سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں رہ گئی ہے. وہ تو معبود ہے, دیکھ لے اس کے عابد بہت ہیں. وہ تو مسجود ہے, دیکھ لے اس کے ساجد بہت ہیں. میں گمسم پریشان ناگن کھڑا دیکھتا رہ گیا. معجزہ رونما ہو گیا. میں لیکن امید ہے کہ آپ تک اسی عالم میں اور ذہنت ہے. میں ایک غزل کے چند اشعار عرض کرتا ہوں. دیکھیے اردو شاعری جو ہے وہ, اور خاص طور پر غزل, وہ اشاروں کی نایوں کرتی ہے. اردو میں چاہے بات چاہے محبت کی کرے, چاہے عداوت کی کرے, چاہے سیاست کی کرے, چاہے خباثت کی کرے, بات اشاروں میں. اور شاعر یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اشارے اس کے سننے والے سمجھتے ہیں, وہ سننے والوں کی عقل پہ اتنا بھروسہ کرتا ہے. تو یہ غزل جو ہے کہ میں نے اس کی زمین لی ہے اردو کے بہت بڑے شاعر جانثار اختر صاحب کے بارے مصطفیٰ خیرآبادی کی غزل سے علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا, تم اچھا کر نہیں سکتے, اچھا ہو نہیں سکتا. اور تمہیں چاہوں, تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں, میرا دل بے کو مجھ سے چوڑا ہو. تو غزل کی زمین وہی ہے. ہم آسمان سے لائے ہیں زمین چند شعر کہ ابھی چپ ہیں, ابھی چپ ہیں, رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتے. ابھی چپ ہیں, ابھی چپ ہیں, رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا. ہمارا یار بھی واقف ہے ایسا ہو نہیں. ابھی چپ ہیں, رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا. ہمارا یار بھی واقف ہے ایسا ہو نہیں سکتا. ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری,
ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، وہ سجدہ چاہتا ہے، ہم اسے سجدہ ہوں۔ ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، وہ سجدہ چاہتا ہے، ہم اسے سجدہ ہو نہیں سکتا۔ وہ اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر ساری، اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر ساری، وہ سچا لگ تو سکتا ہے، وہ سچا اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر ساری، وہ سچا لگ تو سکتا ہے، وہ سچا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ بھی شفت صاحب آپ بہت انجوائے کریں گے۔ وہ سچا لگ تو سکتا ہے، وہ سچا ہو نہیں سکتا جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو، جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو، وہ طوطا چشم دنیا میں کسی کا ہو جو اپنے ناز بردار منٹرز سے، جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو، وہ طوطا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ شعر عرض ہے، آپ لیتے جائیے۔ وہ طوطا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا۔ تو بدل لے بھیس، چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، بدل لے بھیس، چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا ہو۔ بدل لے بھیس، بدل لے بھیس، چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا ہو نہیں سکتا، جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا۔ بدل لے بھیس، چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا ہو نہیں سکتا۔ اور کرم وہ کر نہیں سکتا، حسن امید کیوں رکھے؟ کرم وہ کر نہیں سکتا، حسن امید کیوں رکھے؟ وہ ستم جو ہو چکا اس سے زیادہ ہو۔ کرم وہ کر نہیں سکتا، حسن امید کیوں رکھے؟ وہ ستم جو ہو چکا اس سے زیادہ ہو۔